ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. اسی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں جنگ احد کا سبب، یعنی احد میں جو جنگ ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہوئی اور یہ جنگ کیوں ہوئی ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھیں کہ ہجرت کے تیسرے سال یہ جنگ پیش آئی ہے اور جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے مکہ کے، تو ان کے رشتہ داروں میں ایک بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ ہمارے بڑے بڑوں کو مسلمانوں نے مارا ہے تو ہم مسلمانوں سے بدلہ ضرور لیں گے. یہ بدلے کی آگ جو ہے کافروں کے اندر بھڑک رہی تھی، تو بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ کافروں کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. انہوں نے مکہ میں رہتے تھے، تو جب ادھر سے ابو سفیان لشکر لے کر کے مکہ سے نکلا ہے تو حضرت عباس نے ایک خط لکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ کفار مکہ آپ پر لشکر کشی کرنے والے ہیں. جب میرے آقا علیہ السلام کو یہ خوفناک خبر ملی کہ کفار مکہ لشکر لے کر کے نکل چکے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال جو رمضان شریف کے بعد میں مہینہ آتا ہے، 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہما کو جاسوس بنا کر کے کافروں کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ کافر کا لشکر کہاں تک پہنچا ہے. چنانچہ حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہما نے آ کر کے یہ پریشان کر دینے والی خبر سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی تمام چراگاہ، یعنی جہاں جانور چرا کرتے تھے، تو کافروں کے لشکر نے وہ تمام گھاس چر لیے تھے. یعنی یہ ان کا ظلم کہ جہاں مسلمان اپنے جانور چرایا کرتے تھے، یہ اپنے گھوڑے ڈال کر کے وہاں پر تمام گھاسوں کو انہوں نے چروا دیا. یہ خبر سن کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں، یعنی جمعرات کا دن جا چکا تھا، رات آئی تھی جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ، یہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم
ان کو ہتھیار لے کر کے، یہ 3 صحابہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر حضور علیہ السلام کے کاشان نبوت کا یہ تینوں صحابہ پہرا دیتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر حضور علیہ السلام کے حجرہ مقدسہ پر بھی حملہ کریں، اور شہر مدینہ کے جتنے اہم ناکے تھے وہاں پر جو ہے انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا کہ فلاں فلاں صحابی فلاں فلاں پوائنٹ پر بیٹھ کر کے مدینہ والوں کی حفاظت کرے گا۔ صبح کو یعنی جب 14 شوال جمعہ کی رات، جب 14ویں تاریخ آئی، جمعہ کا دن آیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور مشورہ طلب فرمایا کہ بتاؤ شہر کے اندر رہ کر کے، یعنی مدینہ شریف جو شہر ہے اس شہر میں رہ کر کے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر کے مقابلہ کیا جائے؟ یہ حضور علیہ السلام نے مشورہ طلب فرمایا صحابہ کرام سے۔ تو مہاجرین نے جو ہجرت کر کے صحابہ آئے تھے، انہوں نے عام طور پر یہ پورے کے پورے مہاجر اور انصار یعنی مدینہ والے میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ، عورتوں اور بچوں کو قلعوں کے اندر محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر کے ہی دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، بس عورتوں اور بچوں کو کیا کر دیا جائے؟ محفوظ کر دیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ان لوگوں کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں رہ کر کے کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ تمام نوجوان اس رائے پر اڑ گئے کہ یا رسول اللہ میدان میں نکل کر کے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ یعنی جو بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے نوجوان، ان کی خواہش تھی کہ ہم جو ہے میدان میں نکل کر کے ان سے مقابلہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے سب کی رائے سن لی، کچھ نے کہا کہ جو ہے شہر میں رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، کچھ نے کہا کہ شہر سے باہر نکل کر کے، سب کی رائے سن لی۔ مکان میں گئے میرے آقا علیہ السلام، اور جانے کے بعد میں ہتھیار پہنا، اپنے جو آلات ہوتے ہیں نا فوجیوں کے اور جو ہے سپہ سالاروں کے اور میدان جنگ میں جانے والوں کے، یہ سب آپ نے جو ہے ذیب تن فرمایا، باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر رہ کر کے ہی کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے گا۔ جب سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، پیغمبر کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دیو۔ اب میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اب یہ درست نہیں ہے کہ ہم شہر میں ہی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، یعنی پیغمبر اور پیغمبر کے دشمنوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے، میں اس وقت تک کہ اپنا ہتھیار اب نہیں اتاروں گا، اب تم لوگ خدا کا نام لے کر کے میدان میں نکل پڑو۔ آپ اندازہ لگائیں، سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ اب مدینے میں رہ کر کے ہی جو ہے دشمنوں کا مقابلہ ہوگا، لیکن بس حضور کا اشارہ کرنا تھا کہ سب نے اپنی رائے چھوڑی۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خواہش کیسی ہے کہ وہ اپنی عقل کو فالو نہیں کرتے تھے، وہ رسول پاک علیہ السلام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہا سب میدان میں نکل پڑو، اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ انصار کے قبیلہ اوس، انصار کا ایک قبیلہ تھا قبیلہ اوس، قبیلہ اوس کا جو جھنڈا تھا حضرت اسید بن حضیر کو دیا رضی اللہ عنہ، اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر کو دیا۔ اب انصار کے یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر اور حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہما کو دیا، اور جو مہاجرین کا جھنڈا تھا یعنی مکے سے آنے والے صحابہ کا جھنڈا تھا، ان کا جھنڈا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور 1000 کی فوج لے کر میرے آقا علیہ السلام شان نبوت کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر نکلے۔
شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے. جب آپ شہر سے نکلے, اب عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, اس نے بھی کیا کہا تھا کہ مدینے میں رہ کر کے. تو جب حضور نے فرمایا نا کہ میدان میں نکلنا ہے, سب مان گئے. یہ نہیں مانا, یہ نہیں مانا سردار منافقوں کا. سارے صحابہ نکلے, لیکن یہ جتنے تھے منافق, اس وقت ان کا نفاق ظاہر ہوا تھا. اس سے پہلے ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا. سب نکل گئے. جب میرے آقا علیہ السلام پہنچے نا, دیکھا شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہہ دو واپس لوٹ جائیں, ہم مشرکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مشرکوں کی مدد نہیں لیتے ہیں. آپ اندازہ, یہ فیصلہ ہوا. اسی چیز کو سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ پوری زندگی کہتے رہے, ہم کافروں سے لڑنے کے لیے وہابیوں سے کبھی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. 300 کا لشکر عبداللہ ابن ابی لے کر کے آیا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں, ایسے وقت تو ایک ایک سپاہی بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. 300 کا لشکر لے کر کے آ رہا تھا عبداللہ ابن ابی. اگر حضور لے لیتے تو 1300 نہیں ہو جاتے, لیکن نہیں لیا. کہا یہ الفاظ ہیں, ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے. کا مطلب تھا کہ جو ہمارے سامنے ہم دشمن ہے کفار مکہ, یہ تو ہمارے دشمن ہیں, اور جنہوں نے ہماری بات نہ مانی وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. تو جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی, حضور علیہ السلام کو مر کر مٹی میں ملنے والا بتایا, کیا وہ رسول پاک علیہ السلام کے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے سرکار پیر و مرشد نے زندگی بھر یہی پیغام دیا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی چیز میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے پیغام دیا تھا. تاج الشریعہ نے اپنے سے نہیں کہا ہے, سیکھا ہے تو حضور سے سیکھ کر کے کہا تھا کہ حضور نے پہلے فرمایا کہ ہم مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشرکوں کی مدد نہیں لیتے ہیں. یہ جتنے ہمارے سامنے کافر ہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں. ہم اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے اتحاد کر لیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ اکیلے نکلو, اگر آپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی, کامیابی دلانا یہ وہابیوں کا ساتھ نہیں ہے, کامیابی اللہ دلاتا ہے, فتح اللہ عطا فرماتا ہے. اگر صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو, نکلو. تم اکیلے بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا پہ کامیابی عطا فرمائے گا. بس لہذا حضور نے فرمایا ان سے کہہ دو واپس لوٹ جائیں. چنانچہ یہودیوں کا لشکر جو عبداللہ ابن ابی لے کر کے آ رہا تھا یہ سب لوٹ گئے. پھر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, یہ 300 جو ہے آدمیوں کو لے کر حضور کے ساتھ آیا اور یہ کہہ کر کے واپس چلا گیا کہ محمد نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے. معاذ اللہ. بتائے کتنی جرأت ہوتی ہے. اس نے کیا کہا کہ محمد نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا. بتائیے, یہ بالکل انجینئر مرزا جو ہے نا پاکستان کا خبیث, اس نے بھی اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ معاذ اللہ اگر میں اس وقت ہوتا تو میں بھی محمد رسول اللہ کو مشورہ دیتا. معاذ اللہ. یہ جتنے یہودی خبیث ہیں, یہ منافق, یہ سب کے سب یہ انہی کے آل اولاد میں سے. حضور علیہ السلام صحابہ سے مشورہ مانگتے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور ہمارے مشورے کے محتاج تھے. وہ امت کو درس دینا چاہتے تھے, اگر میں نبی ہو کر کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر سکتا ہوں تو تم چاہے جتنے بڑے بن جاؤ, کبھی بھی اپنے لوگوں سے مشورہ کرنا چھوڑنا نہیں. یہ درس تھا, ورنہ حضور کسی بات کے محتاج نہیں تھے. کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے, سب سے زیادہ علم اگر اس کا کسی کو ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ. لیکن اس مردود نے, اب حضور نے مشورہ مانگا تو یہ سمجھا کہ اب مشورے کے ہمارے محتاج ہو گئے. اس نے کیا کہا, محمد نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میرے مشورے کے خلاف میدان میں نکل پڑے, لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا.
حضور نے اس کو واپس کسی اور وجہ سے کیا اور کہتا ہے کہ میرا مشورہ نہیں مانا تو میں اب ان کا ساتھ نہیں دوں گا. خیر، عبداللہ ابن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کیا. بہت سارے آج بھی ان کی بہکاوے میں لوگ آ جاتے ہیں نا، ویسے اس وقت بھی کچھ لوگ بہکاوے میں آ گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرمایا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے. آج بھی سب کے سب دشمنوں کے بہکاوے میں، بد مذہبوں کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لو، تم لاکھ بریلی کو گالی دے دو، لاکھ علماء اہل سنت و جماعت کو گالی دے دو، لیکن علماء گالیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی ان کا رد کرنا چالو ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کا جذبہ پیدا کر ہی دیتا ہے. آج بھی بریلی لاکھ گالیاں کھا رہا ہے علماء اہل سنت، لیکن پھر بھی اڑے ہوئے ہیں. لوگوں کی گالیوں سے انہیں کچھ پرواہ نہیں. اگر وہ خاموش ہو جائیں گے تو پھر حق کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جما دیے. اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا، یہی قبیلہ خزرج کا بنو سلمہ، قبیلہ اوس کا بنو حارثہ، جب یہ دو گروہ ان کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، نامردی کر جائیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیٹھ دکھا کر کے چلے جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. اب حضور علیہ السلام کے لشکر میں کل 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہ گئے، جن میں کہ کل 100 زرہ پوش تھے اور کفار کی فوج میں 3000 کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش. اب آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کا جو 700 صحابہ کا لشکر، ان میں 100 آدمی زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور کفار مکہ میں 3000 کی فوج ہے پوری، اور اس میں 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے ہیں. 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں کفار مکہ کی طرف سے. شہر سے باہر نکل کر حضور علیہ السلام نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا، اور جو لوگ کم عمر تھے، چھوٹے تھے عمر کے حساب سے، ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقعوں پر جو ہے بچوں کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نکال. مگر جب حضرت رافع بن خدیج، یہ بھی چھوٹے تھے، جب حضور نے بچوں کو واپس کیا میدان جنگ سے، جنگ احد سے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ جو بہت چھوٹے واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً اپنے پاؤں میں جو انگوٹھے ہوتے ہیں، انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے ہو. اندازہ لگائے کیا جذبہ تھا. جب ان سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، چلے جاؤ حضرت رافع خدیج سے، تو وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے، اور کہا یا رسول اللہ میں چھوٹا نہیں ہوں، میں تو بڑا ہوں. اب جبکہ حضور علیہ السلام کو سب معلوم ہی ہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب دیکھا نا حضور علیہ السلام نے ان کا یہ جذبہ، تو کہا کہ ٹھیک ہے تم بڑے ہو، تم فوج میں جاؤ گے. کہا تم فوج میں جاؤ گے. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی حضرت رافع خدیجی تھے. حضرت سمرہ یہ بھی کم عمر نوجوان تھے. جب ان کو واپس کیا نا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چھوٹا نہیں ہوں، میں رافع بن خدیج کو نیچے گرا دوں گا. وہی رافع بن خدیج جن کو ابھی حضور علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بڑے ہو، تم جنگ میں جاؤ گے، جو اپنے انگوٹھے پہ کھڑے ہو گئے تھے. کہا رسول اللہ میں رافع بن خدیج کو جو ہے کشتی میں پچھاڑ دوں گا. اس لیے اگر وہ فوج میں جا سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں جا سکتا ہوں. یعنی اگر رافع بن خدیج کو آپ فوج میں جانے دے رہے ہیں تو میں تو رافع بن خدیج کو نیچے گرا دوں گا. آپ ان کو جانے دے رہے ہیں، مجھ کو کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں. چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا. حضرت سمرہ نے کہا اے رافع بن خدیج تمہیں تو موقع مل گیا ہے، مجھے موقع دے دو، میں تمہیں نیچے گرا دیتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کہ مجھے موقع دے دو، میں تم کو نیچے گرا دیتا ہوں. اب حضرت رافع بن خدیج کا تو نمبر آ ہی گیا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت رافع بن خدیج اور ان کا جب مقابلہ ہوا تو حضرت سمرہ نے رافع بن خدیج کو نیچے گرا دیا. کیا جذبہ تھا ان صحابہ. یہی تو
قوت ایمانی ہے کہ چند ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج جو اسلام پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے انہی لوگوں کی تو قربانی تھی وہ. آپ اندازہ لگائیے نا. ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے جو پیغام دیا نا بالکل صحیح پیغام دیا ہے. ہمیں وہابیوں سے، دشمنوں سے، بد مذہبوں سے اتحاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا اپنے اندر جذبہ پیدا کر لو. وہ چند لوگ تھے، آج ان کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے. واپس کر دیا تھا نا، لیکن دیکھیں آپ، کہا کہ مجھے موقع دے دو. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رافع کو نیچے گرا دیا، زمین پر دے مارا. اس طرح جب میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا تو کہا اے سمرہ، تم نے حقیقت میں رافع بن خدیج کو نیچے گرا دیا. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی جنگ احد میں جانے کی اجازت عطا فرما دی. اب انشاءاللہ تعالی آگے کی جو گفتگو ہے جنگ احد کی، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آئے اور پھر آگے کی کیا معاملات ہیں، جنگ کی شروعات کیسے ہوئی، انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان صحابہ کرام جیسا اللہ ہمیں بھی جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. اسی پر ہمارا خاتمہ